اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ہماری بحث توسل کے عقیدے کے سلسلے میں تھی، اور ہم وہ اعتراضات بیان کر رہے تھے جو توسل کے سلسلے میں کتابوں میں بیان کیے گئے ہیں، جس میں سے اکثر اعتراضات یا قرآن کی آیت کے ذریعے سے کیے گئے ہیں یا روایات رسول اکرم کے ذریعے سے ہیں۔ اگر قرآن کی آیات کو توجہ سے دیکھا جائے، اور وہ افراد کے جو آیات قرآنی کو لا کر عقیدہ توسل کو باطل کرنا چاہتے ہیں، حقیقت میں یہ ایک سلیقہ ہے، ورنہ قرآن کی آیات کا ترجمہ یا قرآن کی آیات کی تفسیر کو جس طرح سے لوگ اپنے مطلب کے لیے کرنا چاہتے ہیں، قرآن ہمارے مطلب کے لیے نازل نہیں ہوا ہے۔ ہم کو پہچاننا پڑے گا قرآن کے معنی کیا ہیں، اس کی تفسیر کیا ہے، اس الفاظ کے لغت میں کیا معنی ہے۔ اس لیے قرآن تاکید کرتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ اگر تمہیں نہیں پتہ ہے تو تم اہل ذکر سے پوچھو، وہ لوگ کہ جو جاننے والے ہیں، وہ جو عالم ہیں، اس چیز کے جو ماہر ہیں، اس کے طرف رجوع کرو تاکہ تمہارے مسئلے کو وہ آسانی سے حل کر سکیں۔ آج ایک مثال دینا چاہتا ہوں تاکہ اندازہ ہو جائے کہ کس طرح سے قرآن کی آیات کو مس یوز کیا گیا ہے، قرآن کی آیات کے ذریعے سے اس عقیدے کو باطل کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اس سے پہلے عرض کیا تھا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین میں یہ اشکال کیا جاتا ہے کہ جب قرآن یہ کہتا ہے کہ عبادت صرف پروردگار کی ہوگی اور پروردگار سے ہی صرف مدد چاہی جائے گی، کسی اور سے ہم مدد نہیں طلب کر سکتے، تو اس کے معنی یہ ہے کہ عقیدہ توسل شرک اور بدعت ہے۔ جبکہ بیان ہوا تھا کہ یہاں پر مراد یہ ہے کہ اگر کسی سے آپ مدد مانگ رہے ہیں، اگر کسی کی بارگاہ میں جا رہے ہیں، تو یہ سمجھ کے جانا بدعت و شرک ہے کہ وہ مستقل مدد کر سکتا ہے، یعنی خدا سے قطع نظر، خدا سے دور ہٹ کے بھی وہ مدد کر سکتا ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ پروردگار اس کائنات کا اصل فاعل ہے، اصل کام کرنے والا ہے۔ حقیقت میں ہر چیز کے اندر قدرت پروردگار نے ہی ڈالی ہے۔ اگر قرآن کی طرف مراجعہ کیا جائے تو وہاں پہ بھی پروردگار عالم نے فرشتوں کو مدبرات امر سے تعبیر کیا گیا ہے، والمدبرات امرا، یعنی پروردگار عالم نے فرشتوں کو ایک کام دیا ہے کہ تم مدبر بنو، تم کام انجام دو۔ کسی سے کہا ہے کہ تم بارش نازل کرو، کسی سے کہا ہے تم لوگوں کے لیے کھانا فراہم کرو، کسی سے کہا ہے کہ تم لوگوں کی روح قبض کرو۔ تو یہ جو فرشتے مختلف کام انجام دے رہے ہیں، یہ اللہ کی قدرت سے انجام دے رہے ہیں۔ پروردگار اگر قدرت کو لے لے گا تو یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ لہٰذا اگر ہم کسی کے پاس جاتے ہیں، کسی سے مدد طلب کرتے ہیں، عام دنیا میں کسی استاد کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں یہ اعتراض ہے، ہمیں یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، اور اس کی مدد سے ہم کسی مسئلے کو حل کرتے ہیں، چاہے وہ مسئلہ فزک کا ہو، چاہے وہ تاریخ کا ہو، چاہے وہ میتھ کا ہو، چاہے وہ سائنس کا ہو، تو ایسا نہیں ہے کہ ہم اس کو خدا ماننے لگے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ ہم مشرک ہو گئے، نہ، اس کو اللہ نے یہ صلاحیت دی ہے کہ وہ ہماری مشکلات کو حل کرے، اس لیے وہ مشکل کو حل کر رہا ہے۔ آج جو آیت پڑھنا ہے اور جس کی تلاوت کرنا ہے وہ قرآن کی پہلی آیت ہے۔ جب آپ سورہ حمد پڑھتے ہیں تو سورہ حمد کی ابتدا ہوتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس پروردگار کی جو عالمین کا رب ہے۔ تو یہاں پر الحمد پہ جو الف لام داخل ہوا، اس میں تمام تعریفیں شامل ہو گئی ہیں، یعنی خدا کے علاوہ کسی اور کی تعریف نہیں ہو سکتی۔ تمام تعریفوں کا جتنا بھی منبع اور جتنا بھی ذہن کے اندر تصور پایا جاتا ہے، جو چیز بھی تعریف ہو سکتی ہے، وہ صرف پروردگار کے لیے ہے۔ اگر یہ جملہ واقعاً قرآن یہی کہنا چاہتا ہے تو اب ہم اپنی زندگی میں آ کے دیکھیں۔ مثال کے طور پہ ہم نماز میں کھڑے ہوئے، ہم نے کہا کہ الحمد للہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس پروردگار کی جو عالمین کا رب ہے۔ نماز ختم ہوئی، ہم مسجد سے اپنے گھر سے باہر آئے، کیا دیکھا کہ ایک حسین انسان جا رہا ہے، ایک خوبصورت انسان جا رہا ہے، ہم نے اس کی تعریف کرنا شروع کر دی کہ کتنا حسین اور کتنا خوبصورت انسان ہے، جبکہ ابھی ہم کہہ کے آئے ہیں پروردگار کی بارگاہ میں کہ پروردگار ساری تعریفیں تیرے لیے، تو پھر اس انسان کی خوبصورتی کی تعریف کیوں ہو رہی ہے؟ اور آگے بڑھے، کوئی عالم مل گیا، اس کے علم سے استفادہ کیا، فائدہ اٹھایا، اس کے علم کی تعریف کرنا شروع کر دی، تو ابھی تو ہم کہہ کے آئے کہ تمام تعریفیں پروردگار کی، پھر اس عالم کی تعریف کیوں ہو رہی ہے؟ کسی کے گھر کو دیکھا، انجینئر کی تعریف کرنا شروع کر دی۔ تو سوال یہ ہے کہ یہاں پر وہ افراد کہ جو قرآن کی آیات سے غلط استفادہ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ کسی اور کی تعریف نہیں ہو سکتی، اس لحاظ سے تو پھر ہر انسان مشرک ہو جائے گا۔ ہم حسن کی تعریف کرتے ہیں، ہم فن کی تعریف کرتے ہیں، ہم علم کی تعریف کرتے ہیں، تو اس مسئلے کو کیسے حل کریں کہ یہ تعریف بھی صحیح ہو اور وہ آیت بھی اپنی جگہ پہ باقی رہے کہ الحمد للہ رب العالمین، تمام تعریفیں پروردگار کے جو عالمین کا رب ہے۔ اس کا بہترین طریقہ جو علماء نے، جو اہل ذکر نے بیان کیا ہے کہ جس وقت ہم کسی کے حسن کی تعریف کر رہے ہیں، اصل میں حقیقت
حقیقت میں یہ حسن اس کا اپنا ذاتی نہیں ہے، وہ خود اس نے پیدا نہیں کیا، یہ حسن پروردگار نے اسے حسین بنایا ہے۔ اگر یہ چیز اس کی اپنی ذاتی ملکیت ہوتی تو ہمیشہ باقی رہتی، لیکن جیسے جیسے ایج گزرتی چلی جاتی، انسان بڑھتا چلا جاتا ہے، اس کی عمر بڑھتی چلی جاتی ہے، اس کا حسن ڈھلتا چلا جاتا ہے۔ جوانی میں وہ خوبصورت ہوتا ہے، پھر وہ جب 40 اور 45 اور 50 سال کی ایج میں آتا ہے تو وہ خوبصورتی اس کی باقی نہیں رہتی۔ اس کی معنی ہے کہ یہ حسن اس کا ذاتی نہیں ہے، پروردگار نے اسے حسین بنایا ہے، پروردگار نے کسی کو عالم بنایا ہے، پروردگار نے کسی کو فن معماری عطا کیا ہے۔ تو اصل میں جس وقت ہم کسی انسان کے حسن کی، اس کے علم کی، اس کے فن کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں تو کہیں نہ کہیں یہ تعریف اس ذات کی طرف پلٹ کے جاتی ہے جس نے یہ فن اس کی ذات کے اندر رکھا ہے، لہذا یہاں پہ کوئی شرک پیش نہیں آتا۔ ہم انسان کی تعریف بھی کر سکتے ہیں اور نماز میں کھڑے ہو کے یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ پروردگار تیری تعریف ہے، تو عالمین کا رب ہے، ساری تعریفیں تیری ذات کے لیے۔ اسی طرح سے دیگر آیات جس میں توسل کو باطل کرنے کی کوشش کی گئی ہے، وہاں پہ بھی ان آیات سے غلط استفادہ کیا۔ میں 3 آیتیں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں اور پھر دیکھتے ہیں کہ اس سے کیا مطلب نکلتا ہے۔ پہلی آیت کہ جس کی طرف بعض لوگوں نے اشارہ کیا ہے اور توسل کو باطل کرنے کی کوشش کی ہے، کہ قرآن صاف طور پہ کہتا ہے لیس للانسان الا ما سعی، انسان کے لیے بس وہی ہے جو وہ کوشش کرتا ہے، جتنی وہ محنت کرتا ہے، جتنا وہ کام کرتا ہے۔ یہاں پر اس آیت کے ذریعے سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی گئی کہ دیکھیے اس آیت میں کہہ رہے ہیں کہ ہر انسان اپنے عمل کے ساتھ مشہور ہوگا، ہر انسان کو اس کے عمل کے حساب سے چیزیں ملیں گی، تو توسل کی کرنے کی کیا ضرورت ہے جب آپ خود عمل کر رہے ہیں۔ تو یہاں پر غلط استفادہ کیا جا رہا ہے آیت سے۔ یہ آیت اصل میں صرف اس بات کو بتانا چاہ رہی ہے کہ پروردگار کی ایک سنت ہے، پروردگار کا ایک طریقہ ہے، وہ سنت اور طریقہ یہ ہے کہ پروردگار بغیر عمل کے کسی کو کچھ نہیں دیتا، بغیر کوشش کے، بغیر کام کے پروردگار کسی کو کچھ عطا نہیں کرتا۔ مثال کے طور پہ ایک بچہ ہے جو اسکول میں پڑھتا ہے، لیکن وہ پورے سال اسکول پڑھنے کے لیے نہیں جاتا، اصل کتاب اٹھا کے دیکھی نہیں ہے، جب امتحان کا زمانہ آیا تو وہ پروردگار سے دعا کر رہا ہے پروردگار میں فرسٹ ڈویژن پاس ہو جاؤں، تو پروردگار اس دعا کو قبول نہیں کرے گا۔ وہ رسول اکرم کے پاس بھی اگر توسل کے لیے چلا جائے کہ یا رسول اللہ آپ میرے لیے دعا کر دیجئے میں فرسٹ ڈویژن پاس ہو جاؤں، تو رسول بھی اس کے لیے دعا نہیں کریں گے۔ قرآن کی آیت اس طرف اشارہ کر رہی ہے لیس للانسان الا ما سعی، انسان جو کوشش کرے گا اس کو وہ ملے گا۔ اگر کسان نے زمین میں جا کے بیج نہیں ڈالا ہے تو وہ دعا کرتا رہے، اس کو فصل ملنے والی نہیں ہے۔ عمل اور کوشش کا رابطہ بیان کیا جا رہا ہے کہ انسان جتنی کوشش کرے گا اسی کے حساب سے اس کو اس کی جزا ملے گی، اسی کے حساب سے اس کو اس کا پھل ملے گا۔ اگر کوشش نہیں کی ہے تو اسے کچھ بھی نہیں ملے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ اسلام یہ کہنا چاہتا ہے کہ تم کونے میں گھر میں بیٹھے رہو، بلکہ مذمت کی ہے۔ آپ روایات کو اٹھا کے دیکھیں، آپ کتابوں کو اٹھا کے دیکھیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ان کی مسجد میں ایک نوجوان آ کے بیٹھتا تھا اور خوب عبادتیں کرتا تھا، خوب نمازیں پڑھتا تھا، اور بعض روایات میں تو یہاں تک ہے کہ وہ مسجد میں رسول سے پہلے آ جاتا تھا۔ ایک دن رسول اس کی طرف متوجہ ہوئے اور پوچھا کہ یہ کون ہے جو اتنی عبادتیں کرتے ہیں؟ بتایا کہ فلاں صاحب ہیں۔ کہا یہ کام کیا کرتے ہیں؟ کہا کام کچھ بھی نہیں کرتے۔ کبھی ان کا کھانے پینے کا حساب کتاب کیسے چلتا ہے؟ کہا لوگ ترس کھا کے کچھ دے دیتے ہیں۔ رسول اللہ نے کہا کہ اصلاً پروردگار ایسے انسان کی عبادت کو قبول نہیں کرے گا جو اپنی ذمہ داری کسی اور کے اوپر ڈال دے۔ آیت اس طرف اشارہ کرے کہ لیس للانسان الا ما سعی، انسان کوشش کرے، انسان کام کرنے کے لیے آگے بڑھے، پروردگار اس کا نتیجہ دے گا۔ ہاں، یہاں پر اس بات کی طرف توجہ رکھنا بہت ضروری ہے کہ خالی آپ کی کوشش آپ کو کامیابی اور نتیجے تک نہیں پہنچائے گی جب تک پروردگار کا فضل و کرم شامل نہ ہو سکتا ہے کہ لڑکا بہت برائٹ ہو، اس کا ذہن بہت تیز ہو، وہ ہر چیز کو یاد کر لیتا ہو، پوری کتاب کو یاد کر لیتا ہو، لیکن اس کو اس بات کی طرف متوجہ رہنا چاہیے اور یہ دعا کرتے رہنا چاہیے کہ پروردگار جو کچھ میں نے اپنی کوشش اور محنت سے اپنے ذہن میں محفوظ کیا تو اپنے لطف کرم سے مجھے امتحان گاہ میں اس کو باقی رکھنا، ایسا نہ ہو کہ جب امتحان کا مرحلہ آئے تو ہم اسے بھول جائیں۔ یہ ایک ادب ہے پروردگار کی بارگاہ میں۔ لہٰذا قرآن کی آیتوں کو معنی کرنے سے پہلے، قرآن کی آیتوں کو سمجھنے سے پہلے اہل ذکر کی طرف مراجعہ کرنا اور رجوع کرنا بہت ضروری ہے۔ بظاہر یہ آیت جس کی طرف بعض لوگوں نے یہ اشارہ کیا ہے کہ یہ توسل کے خلاف ہے، اس میں توسل سے کوئی ربط نہیں ہے۔ کہیں توسل میں یہ نہیں کہا گیا ہے کہ تم کام نہ کرو اور آ کر کسی کو وسیلہ بنا لو اور پروردگار کی بارگاہ میں پہنچ جاؤ، نہ، اس میں انسان اپنے اندر لیاقت پیدا کرتا ہے، لیکن چونکہ اپنے کو بہت کمتر سمجھتا ہے لہٰذا کسی ایک بزرگ شخصیت کو پروردگار کی بارگاہ میں وسیلہ بنا
بنا کے اس کی بارگاہ میں جانا چاہتا ہے۔ اس طرح کی دیگر آیات ہیں جو آپ کی خدمت میں انشاءاللہ پیش کی جائیں۔